جو میاں جلدی سے اپنی ایک سیلفی سینڈ کرو۔ بیوی میں ابھی گھر کے کام کر رہی ہوں، بعد میں کرتی ہوں۔ میاں نہیں جان ابھی سینڈ کرو جلدی۔ بیوی ابھی نہیں میاں پلیز جلدی سینڈ کرو۔ بیوی شرماتے ہوئے آج میری اتنی یاد آ رہی ہے۔ میاں ارے نہیں پگلی، باس کا چھوٹا بیٹا آیا ہوا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے، اسے ڈرانے کے لیے چاہیے۔ جو جس حساب سے میں برتن دھو رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک دن میں نے پاگل ہو کر گلیوں میں آوازیں لگانی ہیں، کولیاں پیالیاں دھوا لو، چاہ تے سالن والے پتیلے منجوا لو، چاہ والے دی کھرچن کھرچا لو۔ جو بیگم نے صبح صبح کہا کہ میرا آدھا سر دکھ رہا ہے۔ میں نے غلطی سے کہہ دیا جتنا ہے اتنا ہی دکھے گا، تب سے میرا پورا بدن دکھ رہا ہے۔ جو عورتوں کے گروپ سے پوچھا گیا کہ کون کون اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان سب کو ایک پیغام دیا گیا کہ اپنے اپنے شوہر کو SMS کرو۔ پیغام تھا آئی لو یو، تو ان کے شوہروں کے جواب کچھ یوں آئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، اب کیا ہو گیا ہے؟ پھر سے کہیں گاڑی مار دی ہے، ایکسکیوز می، صرف اتنا بتاؤ کہ پیسے کتنے چاہیے، نشہ تو نہیں کیا؟ اب کیا کر دیا تم نے، اس بار معاف نہیں کروں گا۔ اور سب سے اچھا جواب یہ تھا، آپ کون ہیں؟ جو 70 سال کا بوڑھا مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اسے آواز سنائی دی، مجھے نکالو۔ آس پاس کوئی نہ تھا، بوڑھا سمجھا کہ اس کے کان بجے ہیں، مگر پھر مجھے نکالو کی آواز آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی میں ایک مینڈک سر نکالے بول رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا تم ہی انسانی آواز میں بولے ہو؟ مینڈک نے جواب دیا ہاں، مجھے نکالو، پھر مجھے بوسہ دو، میں دنیا کی حسین ترین لڑکی بن جاؤں گی، لوگ تم پر عشق کیا کریں گے، تمہاری بیگم کس قدر خوبصورت ہے۔ بوڑھے نے مینڈک کو پانی سے نکالا اور اسے میں جیب میں ڈال کر نکاح بنسی کی ڈوری پر لٹکا دی۔ مینڈک نے کہا کیا تم نے سنا نہیں کہ مجھے بوسہ دو تو میں دنیا کی حسین ترین لڑکی بن کر تمہاری بیوی کہلاؤں گی۔ بوڑھے نے تاریخ ساز الفاظ کہے، اچھا ہے میرے پاس بولنے والا مینڈک ہو، بجائے اس کے کہ دماغ کی چٹنی بنانے والی بیوی ہو۔